نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی ریکارڈنگس ہو رہی ہے وہ آپ لوگوں کو لنک کے طور پہ یوٹیوب کے تھرو وہ پرووائڈ کی جا رہی ہے. تو آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ریکارڈنگس کا مسئلہ جو ہے ہم چینج کر دیا تھوڑا, کہ اب ریکارڈنگس جو آپ لوگوں کو دیتے تھے ہم وہ اس کو ہم جو ہے نا لنک کے تھرو یوٹیوب پہ ڈائریکٹ ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے وہاں سے جو ہے نا لنک وہ جو ہے نا کر کے جا کے وہ سننا ہوگا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. وہ موبائل میں وہ اسپیس آؤٹ والا مطلب بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے. ظاہر بات ہے کہ ایک کلاس نہیں ہوتا نا, اور بھی ساری ریکارڈنگس ہوتی ہیں, پھر اس کو شیئر کرنا گروپ میں بھی ایک MB بھر جاتا ہے نا, تو اس وجہ سے. ٹھیک ہے, تو ایسا نہ ہو کہ کسی کو سمجھ نہ آئے کہ ریکارڈنگس آتی تھی وہ اسٹاپ کیوں ہو گئی. ٹھیک ہے, اور آپ نے شیئر کرنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, فیمیلز کے اکارڈنگ فیمیلز میں شیئر کرنا ہے. ایک بھی اگر کسی کو آپ شیئر کرتی ہیں انشاءاللہ تو بہت زیادہ اس کا آپ کو نا بینیفٹ ملے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, وہ جو بھی آپ سمجھیں گی یا عمل کریں گی وہ سب آپ کو اس کا نا انڈائریکٹ وے میں, ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ وے میں انشاءاللہ ملے گا. ٹھیک ہے, اور تفسیر کی جو آپ کے ساتھ پیمفلٹ شیئر کی گئی ہے اس کو بہت بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں آج بھر ٹائم تھا نا, منڈے سے تو کل شروع ہی ہو جائے گا انشاءاللہ. اور تفسیر اور سیرت کو نا بالکل سٹارٹ اپ سے انسان جڑ جائے اس کے ساتھ, بیچ میں نہ چھوڑے. دیکھیں کوئی بھی چیز کا مزہ کرکرا جو ہو جاتا ہے نا وہ اسی وجہ سے ہو جاتا ہے کہ انسان نا اسٹاپ کر دیتا ہے بیچ میں, کوئی وجہ سے بھی, واٹ ایور جو بھی وجہ ہو, یا لیٹ جوائن کیا یا جو بھی. ٹھیک ہے, تو آپ کوشش کریں انشاءاللہ کہ کل تک میں جو ہے نا جو کچھ بھی ہو, کل کی انٹرو ہی ہوگا, انٹرو سیشن ہی ہوگا, وہ سمجھ لیں کہ آپ کو سٹارٹ والی بات نہیں ہو پائے گی. تھوڑا بہت کریں گے تو کریں گے بھلے, لیکن وہ ایک دم سے جو ہے نا وہ چیپٹر پہ آ جانا وہ والی بات نہیں ہو پائے گی کل. ظاہر بات ہے کوئی بھی کلاس کرتا ہے آدمی تو اس کا پہلے بیک گراؤنڈ دیتا ہے کچھ نہ کچھ. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جن فیمیلز کو آپ جوائن کریں گی انشاءاللہ تو ان کو ضرور یہ بتائیے گا کہ اس پہ رابطہ کر لیں آپ جلد سے جلد انشاءاللہ, تاکہ وہ گروپ میں ایڈ ہو جائیں. ٹھیک ہے, اور اپنا نام بتا کر. ٹھیک ہے, اس پہ واٹس ایپ نمبر میرا دیا ہوا ہے, میسج کرنا ہے انہیں اور اپنا نام بتانا ہے کہ اور مجھے یہ کہنا ہے کہ تفسیر اور سیرت والے کلاس میں مجھے جوائن کیجیے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے کوئی نہیں پتا کہ کون سا فتنے والی حدیث میں جوائن ہونا چاہتی کون کیا. ایک بچی بالکل سمجھ نہیں رہی تھی, کتنی دفعہ اس کو سمجھایا, تو پھر اس کے بعد جس کے تھرو وہ آئی ہیں ان کو بولا ہے, پھر جا کر وہ پھر بہت زیادہ یہ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو جبکہ آلریڈی وہ جوائن تھی پھر بھی وہ بول رہی ہیں کہ مجھے نا وہ والے کلاس میں جوائن ہونا. میں نے بولا فتن ہی والے میں نے جوائن کیا, تو ان سمجھ نہیں آ رہا تھا. بہرحال ٹھیک ہے, تو کلاس کا نام اینڈ دا کینڈیڈیٹ نیم, ٹھیک ہے, اسے جوائن ہونا ضروری ہے. دو چیز کم سے کم انفارمیشن ضروری ہے مجھے دینا, تاکہ نمبر سیو ہوگا ان کے نام سے, اور پھر اس کے بعد وہ جو ہے نا گروپ میں جس گروپ میں بھی چاہے گی وہ جوائن ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور کیا تو کہہ رہے تھے, دیکھیے دماغ سے نکل گیا. بہرحال ہاں, ایک اور بات یہ کہ ہاں, یہ آپ لوگوں میں سے جو انٹرسٹڈ ہے نا, جنہوں نے جیسے کہ میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں خاص طور پہ, ٹھیک ہے, جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے بھی, ٹھیک ہے, جنہوں نے بھی یہ نیو بیچ کے لیے مجھے میسج نہیں کیا ہے ایٹ لیسٹ, ٹھیک ہے, کہ آپ ہی مجھے نیو بیچ میں جوائن کر لیجئے قرآن اور تفسیر کے لیے. ٹھیک ہے, اب آپ سمجھ لیں کہ کن نے میسج نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے, انکلوڈنگ مائی اسٹوڈنٹ ایز ویل. ٹھیک ہے, وہ بات ہم لوگوں نے ڈسکس کی, واٹ ایور جو بھی کی, لیکن آپ پلیز مجھے ایک میسج کر دیجیے گا انشاءاللہ اس کلاس کے بعد کہ آپ ہی مجھے جوائن کر لیجئے نیو بیچ میں قرآن و تفسیر کے. ٹھیک ہے, تاکہ مجھے نا وہ گروپ میں آج بنانا ہے انشاءاللہ, آج ابھی تک گروپ بنایا نہیں ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا باری باری سے جوائن کر دینا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے نا جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو بھی, اور جو الگ سے وہ جوائن ہو رہے ہیں ان کو بھی, ٹھیک ہے, سب کو نام, مطلب اب اسٹوڈنٹ کو تو میرا نمبر سیو ہے نا, ظاہر بات ہے ان کے لیے تو نام نہیں, لیکن جو ان نون ہوں گے ان کے لیے تو نام بھی ضروری ہو گیا. لیکن آپ نے اتنا ضرور میسج کرنا ہے کہ آپ ہی مجھے نیو بیچ میں قرآن و تفسیر والے میں جوائن کر لیجیے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اتنا ضرور میسج کیجیے گا اس کلاس کے ہونے کے بعد. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا, ایک اور بات کہ جن اسٹوڈنٹس کو یہ مطلب خواہش ہے, ٹھیک ہے, بعض دفعہ انسان کو اب یہ ہوتا ہے, ظاہر بات ہے کہ ہر کا الگ الگ یہ ہوتا ہے نظریہ ہوتا ہے سیکھنے کا. تو جن اسٹوڈنٹ کو شوق ہے کہ ہم سیکھیں اور کچھ چیزیں یاد بھی رکھیں, ظاہر بات ہے کہ انسان صرف سیکھتا ہی ہے, یاد رکھنے والی بات جو ہوتی ہے نا وہ عمل میں ڈھالتی ہے انسان کو. ٹھیک ہے, دیکھیں آپ کو سیکھنے سکھانے والا تو کام چل رہا ہے دنیا میں, ٹھیک ہے, ایک ہم ہی نہیں ہے صرف جو کر رہے ہیں, لیکن وہ سیکھنے سکھانا عمل میں کب ڈھلتا ہے, جب وہ کہیں نہ کہیں برین میں سب کانشیس میں بیٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, کانشیس میں نہیں, سب کانشیس میں. کس لیے کال کرنے لگے, ایک منٹ رکیے گا, تھوڑا سا ہم لیو ہو رہے ہیں, آپ لوگ یہیں رہیے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے. ہاں تو یہ کہہ رہے تھے کہ جن اسٹوڈنٹ کو یہ شوق ہے, خواہش ہے کہ ہم بھائی بالکل اچھے سے سیکھیں گے انشاءاللہ, اور سیرت کو جو تفسیر تو سننا ہی ہوتا ہے, ظاہر بات ہے اس کو تو پھر کچھ لکھنے والی بات نہیں ہوتی ہے, لیکن آپ یقین کریں کہ سیرت میں اگر آپ کو شوق ہے, اللہ سے دعا کیجیے گا, ٹھیک ہے, سب سے پہلے دعا کیجیے گا, ہم بھی دعا کریں گے انشاءاللہ اپنے لیے بھی, آپ لوگوں کے لیے بھی انشاءاللہ, کہ اللہ بس میری زبان سے تو ہی نکلوا سکتا ہے, اور ان کے دلوں میں جنہوں نے سننا ہے ان کے دلوں میں تو ہی پہنچا سکتا ہے, بس اتنا ہے کہ تو نے مجھے چنا ہے, اور انشاءاللہ میں بس کوشش ہی کر سکتی ہوں اپنی, ٹھیک ہے. تو آپ نے ضرور دعا کرنا ہے کہ اے اللہ جو بھی ہم سنیں اس کو سمجھانے والی جو ذات ہے وہ تیری ہی ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں ہر انسان جو ہے ممبر پہ بیٹھا ہوا, جو آپ کو اسکالر ہوتے ہیں, وہ ایسا نہیں کہ غلط نیت سے بولتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن بعض دفعہ سننے والے جو ہوتے ہیں وہ کچھ غلط سمجھ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, غلط نظریہ لے لیتے ہیں, جس کی وجہ سے, یا یہ بھی کمی ہوتی ہے کہ اسکالر کچھ تھوڑا سا ایکسپلین نہیں کرتے کسی بات کو علمی سطح پہ, وہ عام انسان کی سطح پہ لیول آف پلیٹ فارم پہ جا کے نہیں کر پاتے, یہ بھی کمی ہوتی ہے. لیکن بعض دفعہ ہوتا ہے کہ سماع سننے والے جو ہوتے ہیں وہ نہ کچھ تھوڑا سا غلط وہ والی بات ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے اللہ کے دامن کو ضرور پکڑنا ہے, ٹھیک ہے. اللہ کی مدد دیکھیے ہر حال میں ضروری ہے, اللہ کی مدد اور رحمت نہیں ہوگی نا تو آپ قرآن سے بھی جو ہے نا ہدایت نہیں لے سکتی, یاد رکھیے گا یہ میری بات, ٹھیک ہے. تو آپ نے سب سے پہلے اللہ پہ توکل کرنا ہے, ٹھیک ہے, سب سے پہلے توکل کرنا ہے. جس طرح سے عبادت میں اللہ نے کسی کو شریک نہیں کیا اپنے علاوہ اپنے لیے خاص کیا ہے عبادت کو, اسی طرح سے یاد رکھیے گا کہ توکل بھی اپنے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص کیا ہے, ٹھیک ہے, توکل بھی اپنے لیے خاص کیا ہے, ٹھیک ہے. میرے ہاتھ میں طاقت ہے, میرے پاس پین ہے, اور وہ ہم پوزیشن میں ہے کہ ہم اس کو پکڑ کے لکھ سکتے ہیں, لیکن پھر بھی ہم توکل اسی پہ کریں گے کہ اللہ نے میرے ہاتھ میں طاقت دی ہے اور یہ حکم دیا ہے میرے ہاتھ کو اور قلم کو, تو وہ جو ہے نا لکھ پا رہی ہے. اگر ابھی اسی وقت اسی لمحے اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ کو شل کر دے تو میری اوقات نہیں ہے کہ ہم لکھ پائیں, ٹھیک ہے. تو توکل علی اللہ, یہی صحابہ اکرام کے اندر اتنا کوٹ کے بھر گیا تھا کہ ان کے ساتھ معجزات ہوتے تھے, غیبی مدد ہوتی تھی. آ رہی بات سمجھ میں؟ آج ہمارے لیے سورسز اتنا زیادہ اویلیبل ہو گئے ہیں, ہر چیز کے لیے ہزار سورسز اویلیبل ہیں. علم کے لیے تو کہنے ہی نہیں, علم ہی سب سے زیادہ سورسز اسی کا اویلیبل ہو گیا, جس کی وجہ سے علم کی قدر بھی گھٹ گئی ہے. تو سورسز جہاں بڑھ جاتے ہیں نا وہاں توکل کمزور پڑ جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے سورسز بڑھے گھٹے اٹ ڈزنٹ میٹر, مومن کے لیے ہمیشہ توکل علی اللہ ہر دور میں برقرار رہے گا, ٹھیک ہے. تو توکل علی اللہ یاد رکھیے, ٹھیک ہے. تو یہ ساری بات ہے. تو آپ کو یہ ہم کہہ رہے ہیں جنہوں نے شوق ہے یہ ہے کہ تفسیر تو سننا ہوگا, سیرت کے اوپر ہم کچھ چھوٹا پوائنٹ یاد کریں گے, ٹھیک ہے, چھوٹا پوائنٹ لکھیں گے, ٹھیک ہے, انشاءاللہ. تو اگر آپ کو یہ شوق ہے تو آپ ہے نا, جیسے کوئی بھی ہم باب سمجھائیں گے, ظاہر بات ہے ایونٹس ہی ہوتے ہیں نا, سٹوریز ہوتی ہیں کہ کیا ہوا, کیسے یہ ساری چیزیں. تو جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہوگا ہم ایک بار کہہ دیں گے بھائی یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, آپ چاہیں تو لکھ سکتی ہیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو آپ ایسا کر سکتی ہیں کہ آپ کاپی بنا سکتی ہیں, ایک کوئی سی بھی کاپی بنا لیں, مطلب زیادہ پتلی بھی نہ ہو, موٹی بھی نہ ہو زیادہ, کیونکہ چھوٹے پوائنٹس لکھنے ہیں. یاد رکھیے گا یہ سیرت کا کلاس یا تفسیر کا ہے, تو آپ کو یہ میرا ارادہ ہے انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ توفیق اور موقع اور قوت اور طاقت دے مجھے, آزادی دے مجھے, آمین یا رب العالمین, کہ یہ رہتی حیات تک ہم کو کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہ جب تک میری سانس ہے نا تب تک کرنا ہے, کیونکہ مسلمان یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یار قرآن اور سیرت کو چھوڑ کر بھی کیسے زندگی گزاری جا سکتی ہے. ارے بس سمجھ میں ایسے کنسپٹ ہے نا کہ بھائی ہماری جب تک سانس ہے نماز ہے, پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے یہ کنسپٹ بن گیا ہے, الحمدللہ آپ لوگوں کا بھی بنے, کہ بھائی ہمیں یہ قرآن اور سیرت کو تو ہم نہیں چھوڑ سکتے, عمل کے ساتھ, یعنی عمل کے ساتھ, درس بھی ہوگا انشاءاللہ عمل کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو چلے گا انشاءاللہ, اور یہ چھوٹے پیمانے پہ بھی ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی کیا مطلب, چھوٹے پیمانے پہ آدمی کم ہے وہ نہیں کہہ رہے, کتاب ابھی چھوٹی سٹارٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ظاہر بات ہے انسان کچھ بھی نہیں جانتا نا, تو اب چھوٹے سے سکھائے گا آدمی, ہے نا. تفسیر کی کتاب وہ اپنے حساب سے ہم سمجھ کے دیکھیں گے کہ عام انسان کو کیسے سمجھانا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد سیرت کی کتاب جو ہے وہ آپ کو دیکھا جائے گا کہ بھائی مطلب اسٹارٹ اپ میں بیسک کیا ہے, کون سی کتاب لے کے چلی جائے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جب آپ کا خاکہ کھنچ جائے گا, ذہن میں ایک امیج بن جائے گی, آپ یوز ٹو ہو جائیں گی, آپ اویئر ہو جائیں گی, یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی انشاءاللہ, اور پھر اس چیز پہ ریپیٹ ہوگا, ریویژن ہوگا انشاءاللہ. تو پھر آپ کا ایک ذہنی سطح جو ہے نا علم کا جو ہے نا بڑھے گا, علم کا جو آپ کو ذہنی سطح ابھی ہے نا وہ اپ گریڈ ہوگی, لیول کیا ہوگا, اپ گریڈ ہوگا. تو انشاءاللہ جب لیول جیسے اپ گریڈ ہوگا تو کتابیں بھی اپ گریڈ ہوں گی انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو آج یہ کتاب ہے, آج یہ ساری چیزیں پڑھائی جائیں گی. جب آپ کا لیول دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ بڑھائے گا انشاءاللہ, تو ہم کتاب کو بھی چینج کریں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے.
تو ابھی چھوٹے چھوٹے پوائنٹس بنیں گے انشاءاللہ وہ دور بھی آئے گا کہ انسائکلوپیڈیا پڑھائی جائے گی پوری سیرت کی اینڈ واٹ ایور جو بھی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, ظاہر بات ہے کام تو ایک انسان نے نہیں کیا ہے نا, سیرت پہ اور تفسیر پہ بہت سارے لوگوں نے کیا ہے, تو کیوں نہ ہم سب کی کتاب پڑھیں گے انشاءاللہ دھیرے دھیرے کر کے, ہے نا. تو یہ نوٹس والا جو سلسلہ ہے نا چلتا رہے گا سیرت میں. ٹھیک ہے, تو آپ چاہیں تو ایک کاپی بھی بنا سکتی ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور اس میں آپ چھوٹا چھوٹا پوائنٹ لکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور اس کو یاد کریں گی. ٹھیک ہے, یاد رکھا جاتا ہے. دیکھیں آپ اپنی زندگی کے لمحات کو تو نہیں بھولا ہے نا, آپ نے بھولا ہے؟ بتائیے, جب سے آپ کا ذہن آپ کو یاد ہے, آپ کی عقل کام کر رہی ہے, مطلب آئی تھنک سو کہ چلے 10 سے نیچے عمر جو ہوتی ہے وہ تو یاد نہیں رہتا ہے, بات یاد نہیں رہتی, کچی عمر رہتی ہے. لیکن 11-12 سال کی عمر سے جو بھی چیزیں ہوئی ہیں مین جو وہ آپ کو انسیڈنٹس ہوا ہے, اور انسان میچیورٹی کے لیول پہ جیسے جیسے اپ گریڈ ہوا ویسے ویسے چیزیں یاد ہیں, ہے نا, یاد ہے نا. تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے عمر رضی اللہ عنہ, سیکنڈ خلیفہ آف اسلام, ان کو فرما رہے ہیں, اے عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے, مجھ سے کتنی محبت ہے. تو عمر جو ہے وہ تھوڑا دیر کے لیے چپ ہو گئے. پھر اس کے بعد ظاہر بات ہے صاف دل انسان تھے نا, تو عمر خاموش ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر اس کے بعد بولا, یا اللہ کے رسول, سب سے زیادہ محبت ہے صرف اپنی جان کو چھڑا کر. ٹھیک ہے, مطلب ظاہر بات ہے اس وقت مطلب وہ ایسا بےچارے جو دل میں ان کو لگا انہوں نے بول دیا, کوئی نا مطلب یہ والی بات نہیں کہ ہاں اوپروٹی بول دو, نبی ہیں پوچھ رہے ہیں ایسے, تو وہ لوگ خالص ہوتے تھے بےچارے لوگ. تو وہ سیکھتے بھی چلے جاتے تھے, جب غلطی ہوئی ٹھیک ہے یا اللہ میری توبہ آج کے بعد سے نہیں ہوگا, یہی والا ان لوگ کا ایٹیچیوڈ تھا. ٹھیک ہے, تو وہ بولا کہ یا اللہ کے رسول سب کوئی عزیز, مطلب سب سے زیادہ آپ عزیز ہیں, صرف میری جان کو چڑھا کر, میری جان جو ہے مجھے زیادہ عزیز ہے آپ سے. تو بولے کہ اے عمر ایسا ہو ہی نہیں سکتا. مومن جو ہم اپنی زبان میں سمجھا رہے ہیں آپ کو اپنے الفاظ, ٹھیک ہے, اللہ کمی کوتاہی کو معاف کرے, کہ اے عمر مجھ سے مومن کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک میں اس کو اس کی جان, اس کے ماں باپ سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. دیکھیں آپ کو کتنی وزنی یہ حدیث ہے, سبحان اللہ, جس کا مفہوم ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ کیا عمل سے, کیا بول چال سے, کیا تذکرے سے, کیا آپ کو پڑھنے پڑھانے سے, کسی میں بھی ہم کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل رکھتے ہیں؟ کیا ان کے اہل البیت کو افضل رکھتے ہیں؟ سوچے نا, عمل سے تو بالکل ہی چلا گیا انسان, لیکن ایک بات بھی جو چیت ہوتی ہے بات چیت میں بھی نہیں ہے انسان کے. کہاں ہے؟ اپنے آپ کو ہمیشہ ہر معاملے میں ہر چیز میں آگے رکھتے ہیں نا, تو نہیں رکھنا ہے. دیکھیں آپ ظاہر بات ہے, آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بولیے گا میرے کو کہ ایک ماں ہے, وہ سب سے زیادہ کس کا تذکرہ کرے گی؟ اس کو بچہ چھوٹا سا بھی ہے اس کے پاس 6 مہینے کا, ساتھ میں سب سے زیادہ وہ کس کی فکر ہے, کس کی سب سے زیادہ تذکرہ کرے گی؟ آپ ہی بتا دیجیے. بچے کی کرے گی نا. کیوں کرے گی؟ کیونکہ اس وقت اس کے لیے وہ سب سے زیادہ عزیز ہے, بلکہ رہتی ہے حیات تک رہتی ہے. ٹھیک ہے, تو اب جو ہے مومن کے لیے بولا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ پاک ہر وقت تذکرہ جو ہو رہا ہے اسی کی بس گن گایا جا رہا ہے, اسی کی بات بولی جا رہی ہے. جو بھی اپنا ذاتی بھی معاملہ ہے تو قرآن حدیث کو لایا جا رہا ہے, سیرت کو لایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, میرے نبی نے یہ کیا, میرے اہل البیت نے ایسا کیا, انہوں نے ایسا پسند کیا, انہوں نے ایسا چھوڑ دیا, وہ ان کو سادگی پسند تھی. سب جگہ یعنی وے آف ٹاک اینڈ وے آف ویژن جو ہوتا ہے پورا وہ چینج ہو گیا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, تو آپ نے نظریہ ہی کو چینج کر لینا اور اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. اچھا یہ نظریہ کیسے چینج ہو سکتا ہے؟ کیا بیٹھے بیٹھے صرف دعا کریں گے چینج ہو جائے گا؟ نہیں. سب سے پہلے تو آپ یاد رکھیے گا کہ کسی چیز سے جڑنا ہوتا ہے, کسی چیز سے جڑنا ہوتا ہے. اب جبرائیل آ کے ہر کو تو بتانے نہیں لگیں گے نا, ظاہر بات ہے دین مکمل ہو چکا, تو آپ کو جانا ہے, آپ کو کنواں تو نہیں آئے گا نا پیاسے کے پاس, ظاہر بات ہے پیاسا جائے گا نا کنواں کے پاس, تو آپ کو آنا ہے بھائی ایسے محفل کے ساتھ جڑنا ہے, ایسے لوگوں کے ساتھ جڑنا ہے جو آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن, یہ ساری چیزوں سے کنیکٹ کریں. ٹھیک ہے, وہ کلاس جو ہے آپ کو کنیکٹ کرے کہیں نہ کہیں, دن بھر آپ کو ان کا چلتا رہے دماغ میں, وہ ایک روحانیت میں اضافہ. آپ تو خود دیکھیے گا انشاءاللہ, آپ دیکھیے گا نا کہ کیسی روحانی, بس آپ جس طرح سے جس نیت سے ہم آنے کے لیے بول رہے ہیں نا اخلاص کے ساتھ, آپ اس طرح سے اللہ سے مدد مانگ کے آئیے نا خالی, انشاءاللہ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کتنی برکت دے گا آپ کی زندگی میں انشاءاللہ. اور جو بھی نگیٹیوٹیز ہیں یا جو بھی گناہ ایک لگا ہوا ہے نا انشاءاللہ, اب ظاہر بات ہے انسان تھوڑا بہت تو وہ ہوتا ہے نا, تو وہ سب چیز دھیرے دھیرے دیکھیے گا انشاءاللہ ختم ہوگی. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو آپ کا نظریہ ہی چینج ہو جائے گا دنیا کو دیکھنے کا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, وہ آپ کو نظر آنے لگے گا نبوی رنگ ہر طرف, میرے نبی کا رنگ, میرے نبی کا مطلب دین کا رنگ تمام طرف. ٹھیک ہے, فیصلے میں, سوچ میں, فکر میں, ٹینشن میں, ٹھیک ہے, پرائرٹی دینے میں, ساری چیزوں میں ماشاءاللہ. تو پتہ چلا کہ زندگی آسان ہو گئی. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, ظاہر بات ہے شریعت کو ایکسیپٹ کر رہا ہے انسان نا, سب سے زیادہ زندگی کو کس نے آسان کیا؟ شریعت نے کیا. یہ جو ہے ہم نے مشکل جو بنا لیا دین پہ چلنا, وہ کس کی وجہ سے؟ شریعت کی وجہ سے. نہ 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 نہ,
اپنے پیر پہ کلاڑی مار کے کیا ہے. ٹھیک ہے, تو دین تو بہت آسان ہے ماشاءاللہ. تو آپ نے جو ہے نا عادت, وہ جو عادت لگانے والا جو پروسیس ہوتا ہے نا, ٹریننگ جو پیریڈ ہوتی ہے, اس میں تھوڑا سا ٹف ہوتا ہے, وہ اللہ آسان کرتا ہے. لیکن جب انسان یوز ٹو ہو جاتا ہے نا, آپ یقین کریں اتنا مزہ آتا ہے, اتنا اچھا لگتا ہے, پھر اس کو اسی میں سکون ہی آتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہر چیز کا ایک یہ ہوتا ہے, انسان یوز ٹو ہو جاتا ہے, پھر وہ نا عادت ہو جاتی ہے. بولتے ہیں نا کہ بھائی میری شادی ہوگی تو ہم ساری ذمہ داری اٹھا لیں گے, وہ خود بخود اللہ سکھا دے گا, بولتا ہے نا انسان. تو بھائی دنیاوی کام میں تمہیں اتنا جو ہے نا اعتماد ہے, اللہ کی راہ میں کیسے نہیں ہے, اللہ کی عبادت میں کیسے نہیں ہے, ضرور ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بس آپ کو اخلاص کے ساتھ آنا ہے, جس طرح سے استاد بولے اس طرح سے عمل کرنا ہے, تو آپ کو ضرور ضرور فائدہ ہوگا انشاءاللہ. یاد رکھیے گا کہ علم سب سے پہلے ڈیزرو کرتا ہے اخلاص کے بعد. اخلاص کے بعد یعنی آپ دل سے, صدق دل سے اللہ کے لیے آپ آ رہی ہیں, ہدایت کی طرف سے آ رہی ہیں, کوئی آپ کو آنکھ پہ پٹی نہیں بندھی ہوئی ہے فرقہ اور یہ وہ ساری چیزیں, آپ اس طرح سے آ رہی ہیں اخلاص کے ساتھ دین سیکھنے آ رہی ہیں. تو نمبر 2 پوزیشن جو ہوتی ہے آپ کو علم کے لیے, علم سیکھنے آ رہی ہیں اخلاص کے بعد, وہ ہے ادب, علم کا ادب. ٹھیک ہے, اور ادب آپ کو جو سکھا رہا ہے نا, معلم جو ہے نا, وہ سکھائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, وہ اپنی باتوں سے سکھائے گا, وہ اپنے لہجے سے سکھائے گا, وہ اپنے مشورے سے سکھائے گا, وہ اپنی رائے سے سکھائے گا, وہ اپنے علم سے سکھائے گا, وہ اپنے پرائرٹیز سے سکھائے گا. ٹھیک ہے, الفاظ سے سکھائے گا. ٹھیک ہے, اور کبھی سختی سے بھی سکھائے گا. ٹھیک ہے, ظاہر بات ہے ہر جگہ نرمی نہیں ہوتی نا, نرمی سے تو کام کرنا ہے انشاءاللہ, لیکن بعض دفعہ کہیں پہ سختی بھی ضروری ہے. اسلام نے کیا ہے اس طرح سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تبلیغ زبان سے کی ہے, اخلاق پیش کیا, وہاں تلوار بھی اٹھائی جہاد کا جب آیا ضرورت پڑی. ٹھیک ہے, تو وہ تو آپ کو جیسا دیش ویسا بیس, ویسے وہ کوشش کرتا ہے انسان کہ بھائی یہ نیڈ ہے اس وقت تھوڑا سا سختی. اب سختی کا مطلب وہ نہیں کہ بد اخلاقی والی بات ہو جائے. ٹھیک ہے, اللہ آسان کرے ہمارے لیے اچھا اخلاق کے اوپر, تو ہمیں بھی اور سب کو جو ہے نا فوکس کرنا ہے انشاءاللہ رہتی حیات تک. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم تو بھائی معلم بن گئے, ہم تو درد دینے والے ہو گئے, تو بھائی ہم تو بہت ولی اللہ ہو گئے اور بہت اخلاق اچھا ہو. کچھ نہیں, بس سیکھتے سکھاتے چلو, اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ ہی سمجھو اور دنیا سے رخصت ہو جاؤ. ٹھیک ہے, اللہ قبول فرمائے. تو یہ ساری باتیں تھیں, تھوڑا سا ہم کو بتانا تھا اور آپ کو ذہن دینا تھا, تو چونکہ کل سے کلاس سٹارٹ ہو رہا ہے تو آپ تھوڑا سا تیاری وغیرہ کر لیں, کاپی لے لیں, یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ کلاس نہ اگر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کبھی ایسا کام آ گیا, تو آپ نے ضرور بھی ضرور اس کو فری ٹائم میں, اسی دن فری ٹائم میں, آپ یاد رکھیے گا فری ٹائم مل جائے گا. یہ بہانہ مت کیجیے گا کہ نا فری ٹائم نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, بالکل مل جائے گا. آپ مجھے بتا دیں کہ آپ نے جب یہ گرہ میں باندھ لیا ہے کہ مجھے 5 وقت نماز کسی وجہ سے بھی ناغہ نہیں کرنی, تو آپ بتائیں کہ 5 وقت نماز کا ٹائم نکالتی ہیں کہ نہیں نکالتی ہیں؟ نکالتی ہیں نا. تو آپ نے یہ دماغ میں فٹ کر لینا کہ چھٹی جو چیز ہے میرے پاس ایز اے فرض ہم نے اپنے اوپر نافذ کیا, اپنے اوپر, یہ نفس کے اوپر لگایا ہے کہ بھیا تم کو یہ چھٹا فرض جو ہے نا اپنے اوپر ہر حال میں ثابت کرنا, عمل کے ساتھ انشاءاللہ سن کے. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو مل جائے گا, چھٹے فرض کے لیے بھی ٹائم مل جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور یہ فرض ہی ہے, اپنی طرف سے نہیں بول رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے, قرآن کے دین, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا, فریضہ کہہ رہے ہیں, ضروری ہے. تو وہ جو ہے نا آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ. آپ اپنا ذہن بنائیں گے, اللہ آسان کرے گا. آپ ذہن ہی نہیں بنائیں گی تو وہ آسانی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا, اللہ سائنس بھی اس بات کو بولتی ہے, آپ کو جو چیز چاہیے نا, جس طرح سے آپ کو ان دا فیوچر یو وانٹ, اور جس طرح سے آپ چاہتی ہیں چیزیں کی ہو, آپ سوچنا شروع کر دیجئے اس کو. ویسا ذہن, ویسی مینٹالٹی بنانا نہیں ملے گا. کیسے نہیں ٹائم ہم کو 24 گھنٹے میں ہم کو ٹائم ہی نہیں ملے گا, ملے گا. ٹھیک ہے, تو آپ نے ریکارڈنگ ضرور سن لینی ہے. ایک تو پرائرٹی دینا کہ ناغہ نہ ہو, کام اگر کچھ ڈیلے ہو سکتا ہے, آگے پیچھے ہو سکتا ہے, تو وہ کر لیں. ٹھیک ہے, بہت مشکل ہے, بہت ارجنٹ ہے کہ وہی ٹائم میں ایگزیکٹلی کام آ گیا ہم کو, تو پہلے سے اس دن کلاس آف ہو جائے گا. یعنی مطلب آپ نہیں جوائن ہو پائیں گی, لیکن ریکارڈنگ اویلیبل ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, یوٹیوب پہ آپ نے لنک کے تھرو سن لینا ہے, بس دوسرے کلاس کے آنے سے پہلے بس اتنا. پائل اپ نہیں کیجیے گا, ہاتھ جوڑ کے میری ریکویسٹ ہے. ٹھیک ہے, جمع نہیں کیجیے گا, اکٹھا نہیں کیجیے گا ریکارڈنگ کو. ٹھیک ہے, شیطان کو موقع مل جاتا ہے, یاد رکھیے گا. شیطان وہ جو ہے نا 1 کے بعد 2, 2 کے بعد 4 ہوتی ہے, وہ نا پھر ہاں کل سنیں گے, پرسوں سنیں گے, ترسوں ہو گیا, پھر نیو بیچ اب اسٹارٹ ہوگا تو پھر سے جوائن ہوں گے, ہوتا رہے گا. وہ عمر گھٹتی جا رہی ہے, ڈھلتا جا رہا ہے سورج, ہر دن موت کے قریب ہوتا جا رہا ہے آدمی, تو ہو گیا ختم. یہی بہانے چلا جاتا ہے انسان قبر میں. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. جیسے میں دنیا کے حساب سے ہم بول رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا, تو یہ ساری باتیں نا تھوڑا سا بتانا بھی ضروری تھا. ایک موٹیویٹ, برین واش تو نہیں بولیں گے, برین واش کا وہ نیگیٹو پوائنٹ ہو جاتا ہے. موٹیویشن ضروری تھی. اس سے پہلے بھی ایک کلاس کے تھرو ہم بتایا ہے, اسی مطلب فتنے کی احادیث کی کلاس میں یہ بات کری تھی, جس کا لنک بھی ہم اسٹیٹس میں دیا تھا آپ لوگوں کو, کہ وہ نا بیفور اسٹارٹ کرنے سے پہلے تفسیر سیرت کی تھوڑا سا آپ کو ذہنی سطح ہونا چاہیے کہ کیا بھائی کیا ذہن سے آنا ہے, کیا تیاری کر کے آنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, کیا نیت رہے گی. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں. تو 4:51 ہو گیا نا, 10 منٹ آلموسٹ ٹائم ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ